من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. محترم صدر مجلس، معزز ذمہ داران مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، علماء کرام اور حاضرین اعزام، بہت ہی مختصر وقت میں موضوع سے متعلق چند اہم نکات پر مشتمل کچھ اہم باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. عنوان ہے خطبہ کے اوصاف قرآن اور حدیث کی روشنی میں. خطبہ کے اوصاف میں سے سب سے بڑا وصف خطبہ کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ان کے اندر صلاح اور درستگی پائی جائے، صالحیت پائی جائے. اور صلاح اور درستگی تین باتوں سے ممکن ہے. خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان صادق کا حامل ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج کو اور ان کے عقیدے کو اپنائے. اور دوسری بات جو ضروری ہے صلاح اور درستگی کے لیے کہ خطیب خود عمل صالح کرنے والا ہو، عمل صالح ہی کی دعوت دینے والا نہ ہو بلکہ عمل صالح کا پیکار ہو اور پیکر ہو. چنانچہ اس سلسلے میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ وقت بہت مختصر ہے. اور صلاح اور درستگی کے لیے تیسری بات جو ضروری ہے خطیب کے لیے وہ یہ ہے کہ اخلاص اس کے اندر پایا جائے. اور اخلاص یہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان رازداری ہے. آج ہمارے ماحول میں بہت سارے لوگوں کے دلوں کو کریدتے ہیں، لوگوں کے اخلاص اور ریاکاری کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. یہ بات کسی حال میں ہمارے منہج اور مسلک کے موافق نہیں ہے. اور یہ تین باتیں ضروری ہیں خطیب کی صلاح اور درستگی کے لیے کہ وہ ایمان صادق کا حامل ہو، عمل صالح کا پیکر ہو اور اس کے اندر اخلاص اور للہیت پائی جائے اور اس کا ہر عمل یہاں تک کہ اس کا خطبہ دینا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس آیت کے مصداق ہو قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. خطیب کے لیے دوسرا وصف جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ با اخلاق ہو، اخلاق کا پیکر ہو. جبکہ خطیب اول نے اپنے بارے میں یوں خطاب کر کے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں نبی بنا کر اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اقدار کو لوگوں کے سامنے میں مکمل کر کے دکھاؤں. یہی یہ نبی محترم ہیں، یہی خطیب اول ہیں انسانی معاشرے کے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بہت اونچے مقام پر فائز ہیں. اور تیسری بات جو ضروری ہے خطیب کے لیے وہ یہ ہے کہ خطیب کا عمل قول کے مطابق ہو.
کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ صادق آئے خطیب پر، جس آیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت میں ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ معزز حاضرین، اللہ کے پاس بڑی ناراضگی والی بات ہے کہ کوئی خطیب اور کوئی کہنے والا وہ بات کرے جو وہ خود نہیں کرتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے خطبہ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل کتاب کی کوتاہیاں ہم پر لازم آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَتَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ معزز حاضرین، خطیب کے لیے ضروری ہے کہ خطیب کو چاہیے کہ وہ خطبے کو صرف ایک فن نہ تصور کرے۔ یقیناً خطبہ ایک فن ہے، فنکاری ہے، اس کے ضوابط ہیں، اس کے قواعد ہیں، اس کے آداب ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر خطیب کے لیے ضروری ہے کہ خطبے کو وہ اللہ کی نعمت جانے، ایک ذمہ داری تصور کرے اور ہر بات ذمہ دارانہ طور پر بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فن خطابت کو نعمت سے تعبیر فرمایا ہے، قوت گویائی کو اللہ نے ایک نعمت گردانا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن۔ زبان اور ہونٹوں کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے معافی ضمیر کے اظہار کی طرف اشارہ کیا ہے، بیان و خطاب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی نعمت کا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا اور کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہیں کھول دے کہ میری زبان میں جو لکونت ہے اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم سمجھ نہ پائے، اس لیے میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ فریاد کی کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس لیے کہ ہوا افصح منی لسانا، اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ واضح بات کرنے والے ہیں۔ تو معزز حاضرین، خطابت ایک ذمہ داری ہے، خطابت ایک نعمت ہے، خطیب کو چاہیے کہ اسے نعمت گردانے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، کہ بے شک بیان اور خطاب ایک جادو کا عمل کرتا ہے اور اس کے اندر جادوگری پائی جاتی ہے کہ انسان لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے اور اپنی بات کو اتار دیتا ہے۔ معزز حاضرین، خطیب کو چاہیے کہ خطیب اپنی شخصیت کو پر اثر بنائے، اپنی وضاقتہ کو درست کرے، پوشاک اس کا صحیح ہو، اس کی شکل و صورت درست ہو اور صحیح ہو، اور خاص بات یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو پر اثر بنانا ضروری ہے۔ بہت سارے خطبہ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں خطبہ دیتے ہیں، لیکن ان کے معاشرے میں جس وہ معاشرے میں رہتے ہیں اپنی شخصیت کو وہ پر اثر نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، انجام سے آگاہ کیجئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر ٹھہر کر لوگوں سے خطاب کیا اور ایک فرضی بات آپ نے بیان فرمائی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس پیچھے حصے سے ایک لشکر، گھوڑ سوار لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، ہلہ بولنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری اس بات کو مانو گے؟ تو سارے لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہلی مرتبہ انہوں نے توحید اور آخرت کی بات سنی تھی، انہوں نے کہا ما جربنا علیکا کذبا، ہم آپ کی فرضی بات کو بھی مانیں گے، اس لیے کہ ہمارا تجربہ آپ کے بارے میں جھوٹ کا تجربہ نہیں ہے۔ خطیب کو چاہیے کہ معاشرے کے اندر امانت دار کی حیثیت سے پہچانا جائے، صادق کی حیثیت سے پہچانا جائے اور اپنے خطبے کو پر اثر بنائے۔ اور اسی طرح سے خطیب کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہونا چاہیے کہ خطیب زبان کی نزاکتوں سے واقف ہو، زبان کے لہجے سے واقف ہو، اور خطیب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے مزاج سے واقف ہو۔
ان پڑھوں کے سامنے اگر آپ بلند و بانگ باتیں کریں گے سمجھ میں نہیں آئے گی، اہل علم کے سامنے گھٹیا باتیں کریں گے تو اس مقام کے مخالف و بات ہوگی۔ لہٰذا زبان کی نزاکتوں سے واقف ہونا اور لوگوں کے معیار سے واقف ہونا خطیب کے لیے ضروری ہے، اور موقع اور محل کے لحاظ سے گفتگو ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ حج کے مسائل بیان کریں، اور حج کا مہینہ ہے آپ وضو اور طہارت کے مسائل بیان کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دو چند اشارے کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ضروری بات خطیب کے لیے ضروری ہے کہ خطیب وہ لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دے، اپنے ذاتی نظریات کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دے، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اور خطیب کو چاہیے کہ اپنے خطبے میں حکمت کو اختیار کرے۔ حکمت کیا ہے؟ مصالحت کا نام حکمت نہیں ہے، حکمت علم کا نام ہے، حکمت قرآن اور سنت کے علم کا نام ہے، اور حکمت موقع کی مناسبت کا نام ہے، اور حکمت بصیرت کا نام ہے۔ اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور حکمت اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ حکمت ہر کسی کو نہیں دی جاتی۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت سے نوازا گیا اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ اور ایک دو چھوٹے سے نکتے ہیں، ان نکتوں میں ایک نکتہ یہ ہے کہ خطیب کو چاہیے کہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مثبت بات کرے، بشارت اور خوشخبری کی بات کرے، نفرت کی بات نہ کرے، اور اسی طرح سے دین کو اس کی اصلی مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے پیش کرے، اس کے اصلی شکل میں پیش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما سے خطاب کر کے ایک موقع پر فرمایا بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا، اور نرمی اختیار کرنا چاہیے، تندخوئی اور سختی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کی نرمی کا ذکر کیا۔ اور آخر میں ایک نکتہ یہی ہے کہ ہر خطیب کو چاہیے، ہر مبلغ کو چاہیے، ہر داعی کو چاہیے کہ وہ یہ نہ تصور کرے کہ میں اسلام کی حفاظت کر رہا ہوں، میں قرآن و سنت کی حفاظت کر رہا ہوں، میں اسلام کا محافظ ہوں، میں کفیل اور وکیل ہوں، ایسا نہ تصور کرے، بلکہ اپنے خطابت کو، اپنی دعوت کو، اپنی تبلیغ کو یہ جانے کہ یہ میں ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے انعام کو میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اس کانفرنس کی کامیابی پر تمام مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ذمہ داران کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم ائمہ اور خطبہ کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم۔